السلام علیکم ایوری ون، کیا حال ہے آپ کے؟ آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گڈ. آئی ہوپ آپ لوگوں نے ہماری پریویس جو سیشنز تھے وہ سن لیے ہوں گے اینڈ یو لائک دم، اور ہمارے لیے دعا بھی کی ہوگی. آج موسم اچھا تھا تو ہم نے سوچا کہ چلو آپ لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ موسم کو بھی تھوڑا انجوائے کرتے ہیں. آج ایکچولی فرائیڈے تھا تو میں کچھ ریمائنڈرز وغیرہ شیئر کر رہا تھا، تو مجھے ایک دم پھر خیال آیا کہ فرائیڈے کو ہی ایک ریمائنڈر کے سارٹ آف ایک چھوٹا سا کلپ بناتے ہیں. یہ بیسکلی کچھ آیات ہیں قرآن کی جن کو ڈفرینٹ ٹائمز جب میں نے پڑھی تھی تو پھر میں نے ان کو آپس میں ایسی جوڑ کے نا ایک سٹوری سی بنائی تھی. میری اپنی بنائی ہوئی ہے، تو میں نے سوچا مجھے بہت فائدہ ہوا تھا تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں، شاید آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہو. کچھ اسکیچ اس طرح ہے کہ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ بیسکلی کبھی ہوتا ہے نا انسان بہت مایوس ہو جاتا ہے، یا بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کو دکھ ہو رہا ہوتا ہے، یا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی لائف میں بہت سے ٹائم ایسے آتے ہیں، ہر ایک پہ آتے ہیں، اور اس کو لگتا ہے کہ یار سب لوگوں نے ہی چھوڑ دیا، بس اب نہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی طرف آئی کین ٹرن ٹو، میں جاؤں پوچھوں بات کروں مانگوں یا سمجھاؤں، کوئی مجھے نہیں سمجھ سکتا. بس اب میں اپنے آپ کو بہت لونلی فیل کر رہا ہوتا ہے، مایوسی سی آ رہی ہوتی ہے، اور اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار نہ مجھے پیرنٹ سمجھ سکے، نہ میرے کوئی فرینڈ سمجھ سکے، یا کوئی بھی بندہ ہو مجھے نہیں سمجھ سکا. بس اب ایک کارنر میں چلا گیا وہ. اب آپ نے کرنا کیا، آپ نے اسکیچ بناتے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اسکیچ اس طرح کہ اپنے مائنڈ میں نا پکچرائز کرتے جانا ہے جو چیز میں بول رہا ہوں، تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ پھر بہتر آپ کو چیز جو ہے نا سمجھ آئے گی انشاءاللہ. تو اب وہ بالکل مایوس ہو چکا ہے، اکیلے میں چلا گیا ہے، بیٹھا ہوا ایک دم سے، اور اس کو لگ رہا ہے کہ آئی ایم ناٹ بینگ ہرڈ اور مجھے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا بات کرنے کا. تو ایک دم سے نا آپ سوچیں اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی ایک آواز آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، قرآن میں آتا ہے نا، آیت ہے وہ میں پڑھنے لگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. مفہوم ہے کہ اے میرے بندے، تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا ہے، تجھے کس نے مایوسی میں ڈالا ہے. اب مایوس بندہ ہے نا تو اس کو شیطان وسوسے ڈال رہا ہے کہ یار اب بس کچھ نہیں ہو سکتا، تو یہ کر، تو ایسا کر، ڈرنکنگ کر لے، تو ایسا کر، تو اسموکنگ سٹارٹ کر لو، تم ایسا کرو، تم کوئی اور گناہ کر لو، زنا کر لو، فلاں چیز کر لو، یہ وہ کر لو، بس اب تم کوئی نہیں تمہیں سمجھ رہا، بس تم جاؤ اور گناہ کرو. کبھی کبھی ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوا تھا، مجھے بھی ایسے ہی لگا تھا کہ بس ٹھیک ہے اب برا بننا ہے تو پھر ٹکا کے برا بنو، فل فلیج برا بنو. یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ. تو بہرحال انشاءاللہ وہ بھی میں اسٹوری کبھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ہاؤ آئی کیم ٹو دین، اور میرے ساتھ کیا چیلنجز آئے تھے سارا، پھر انشاءاللہ وہ بھی ڈسکس کریں گے بعد میں کبھی. لیکن خیر موونگ فارورڈ، اب کیا ہوا، اس کو اس طرح لگا کہ مجھے وسوسے شیطان کے آ رہے ہیں، لیکن اس سے ایک دم آواز آئی دوسری. کہتے ہیں نا کہ آپ جب اکیلے ہوتے ہیں تو آپ کا خیال برا آ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کو ایک اچھا خیال بھی آ رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح اب آپ بیٹھے ہیں اکیلے اور آپ کو خیال آیا، آواز آئی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ میرے بندے تو دیکھ تو صحیح کہ تیرا اللہ جو ہے وہ کتنا رحیم ہے، کریم ہے، تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا ہے، تجھے کس نے مایوسی میں ڈال دیا کہ تمہارے اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا. اب بندہ ایک دم ہل گیا کہ یار یہ آواز کدھر سے آئی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آواز کدھر سے آئی ہے. تو وہ ایک دم سے پریشان ہوا، ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو گیا. اس نے کہا یہ ایک دم سے مجھے خیال ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آواز آ رہی ہے. ایکچوئل نہیں، آئی مین کہ آپ کو جو تھاٹس آتے ہیں اندر سے، جو آپ کے دل کے اندر خیال آتے ہیں، میں ان کی بیسکلی بات کروں کہ آپ کے دل کے اندر آواز ہے، آپ نے ایک دم سے اپنے آپ سے پوچھا کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ آپ ہیں یہ جو تھاٹ ڈال رہے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. پھر بندے نے سوچا اچھا اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کہہ رہے ہیں مجھے مایوس نہیں ہونا چاہیے، آپ کہہ رہے ہیں آپ بہت زیادہ کریم ہے، رحیم ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الذی خلقک فسواک، کہ میرے بندے تو یہ تو دیکھ کہ تجھے میں نے کتنا اچھا بنایا، تجھے ہاتھ دیے، پاؤں دیے، تجھے بولنے کے لیے زبان دی، سننے کے لیے کان دیے، تجھے چلنے کے لیے پاؤں دیے، تو جہاں دل چاہتا ہے اپنے پاؤں سے چل کے جا سکتا ہے، تیرا جب دل چاہتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھا سکتا ہے، اپنے ہاتھوں سے جو کام کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. میرے بندے تو دیکھ تو صحیح، تجھے آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں میں نور رکھا ہے کہ تو اس سے میری بنائی ہوئی قدرتوں کو دیکھ سکتا ہے، تو اپنے پیاروں کو دیکھ سکتے ہیں. مطلب اتنی خوبصورتی، اتنی نعمتیں ہیں جن کا کبھی ہم نے سوچا نہیں. اب بندہ سوچنا شروع ہو گیا کہ یار ہاں یہ مجھے آنکھیں بھی اللہ نے دی، مجھے پاؤں اللہ نے دیے، مجھے ٹانگیں اللہ نے دیے، مجھے ہاتھ اللہ نے دیے، میرے پاس پوری نعمت ہے الحمدللہ. اور میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں جن کے پاس ٹانگیں نہیں ہوتی، ہاتھ نہیں ہوتے، آنکھیں نہیں ہوتی، وہ کبھی اپنی امی کو نہیں دیکھ سکتے، ابو کو نہیں دیکھ سکتے دوبارہ، بچوں کو نہیں دیکھ سکتے، وہ کبھی قرآن کو نہیں دیکھ سکتے، ان کا دل چاہے قرآن پڑھنے کا، انہیں حفظ نہیں ہے، وہ کس طرح پڑھیں گے، انہیں نظر نہیں آ رہا، اور وہ موقع ختم ہو گیا.
تو پھر بندہ سوچے یار اچھا ہاں اللہ کی بات تو ٹھیک ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور اچھا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الانسان کا ہے، یعنی سارے انسانوں کے لیے بات ہے، صرف مسلمانوں کے لیے ہوتا تو یا ایھا المسلمون ہوتا، متقین کے لیے ہوتا یا ایھا المتقون ہوتا، لیکن اللہ نے یا ایھا المسلمون نہیں کہا، متقون نہیں کہا، اللہ نے یا ایھا الانسان کا، کہ سارے انسان کافر بھی ہوں مسلمان بھی ہوں، تو کوئی بھی مایوس ہے اس کے لیے آیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا الذی خلقک فسواک، کہ تو دیکھ تو صحیح کہ تجھے میں نے کتنا اچھا بنایا ہے، اڈورنڈ یو، آئی ہیو بیوٹیفائڈ یو۔ اب اس نے کہا یار یہ بات تو صحیح ہے، پھر اس نے کہا آگے اب میں مایوس ہوں، میں کروں کیا؟ مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی، مجھے کوئی سننے والا نہیں ہے، اور میں اس مایوسی سے کیسے نکلوں، میرے دل میں ایک دکھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الا الا الا، اللہ اکبر۔ الا جو ہوتا ہے نا یہ اعلانیہ طور پہ یوز ہوتا ہے، لفظ جو ہوتا ہے نا الا، جیسے ایک دم کوئی بندہ کہنا یار تمہیں ایک بات بتاؤں، تم ایسا کرو، یہ کر لینا، یہ کر لینا، یہ کر لینا، لوگ سن رہے ہوں گے، پھر آپ نے کہا اچھا یار یہ بھی کر لینا، تم ایسا کرنا، علی تم یہ کر لینا، عدنان تم یہ کر لینا، احمد تم یہ کر لینا، وہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے۔ ایک دم سے میں کہوں اور یار ایک سنو 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 سنو، اب بتاؤں ایک بات بتاؤں، سارے متوجہ ہو جائیں۔ پہلے میں علی سے بات کر رہا تھا، پھر عدنان سے، پھر احمد سے، لیکن جب میں ایک دم سے کہوں یار بات سنو تو تینوں علی عدنان احمد تینوں میری طرف دیکھنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ وہ کہیں گے یار یہ نا اب بڑی ضروری بات بتانے لگا، یہ بات بہت امپورٹنٹ ہوگی، کیونکہ اس نے ایک دم سے ایسے ہائی لائٹ کر رہا ہے اس کو، اعلان کر رہا ہے اس کو۔ جیسے اگر ایک نارمل بندہ بول رہا ہے اور ایک لاؤڈ اسپیکر لے کے بولنا شروع ہو جائے، ہمیں پتہ ہو گیا لاؤڈ اسپیکر پہ کوئی بندہ باہر بول رہا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، نہیں بھی آواز آ رہی ہم کہیں گے یار باہر جا کے سنتے ہیں۔ تو اسی طرح الا جو ہوتا ہے نا وہ اعلانیہ طور پہ یوز ہوتا ہے، الا الا الا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیا اعلان کرنے لگے ہیں؟ الا 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 بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ میرے بندے تجھے دل کا جو سکون ہے وہ صرف فقط اللہ کی یاد میں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اب اس کو پتہ چلا اچھا میں مایوس تھا، میں غلط ڈاٹس جوڑ رہا تھا، غلط تاڑے جوڑ رہا تھا، مجھے کرنا کیا تھا؟ مجھے مایوس نہیں ہونا تھا سب سے پہلے، پھر میں نے آپ کی نعمتوں کے شکر گزاری کرنی تھی، اس کے بعد میں نے یہ دیکھنا تھا کہ مجھے دل کا جو میرا سکون چلا گیا ہے، جن کو میں ڈفرینٹ چیزوں میں دیکھ رہا تھا کہ گاڑی لینے میں مجھے شاید سکون مل جائے گا، BRV لینے میں مل جائے گا، آج کل MG بہت چل رہی ہے، MG لینے میں مل جائے گا، یا کوئی ہیوی بائک میں مل جائے گا، یا iPhone Pro Max 12 جو ہے وہ آ گیا فون، وہ لینے پہ، یا جو بھی کوئی چیز بھی آپ کے میرے دل میں ڈیزائر ہوتی ہے، ہمیں لگ رہا تھا سکون اس چیز میں، بس یہ مل جائے پھر، بس یہ مل جائے پھر، وہ یہ کرتے کرتے اسٹیپنگ سٹون اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ٹائم ہی نکل جاتا۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون جو ہے وہ فقط اللہ کی یاد میں۔ اب ہمیں پتہ چل گیا اچھا یعنی ذکر سے اللہ ہمیں سکون ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون ملے گا ذکر سے۔ اب ہم نے کہا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ میں موٹیویٹ ہوں، میں تھوڑا موٹیویٹ ہوں، تو میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ مجھے بتائیں مجھے ذکر کرنا ہے، لیکن کس چیز کا ذکر کرنا، کس چیز کا ذکر کرنا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، اللہ اکبر، کہ میرے بندے تو نے ذکر جب کرنا ہے میرے نام کا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ذکر ہر طرح کا کر سکتے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو بیسکلی صرف جو آیات ذکر سے اور ان سے ریلیٹڈ مجھے ملی تھی، جو آپس میں لنک ہو رہی تھی، یہ میں نے ساری وہ جوڑی۔ ذکر آپ کسی بھی چیز کا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، کہ میرے بندے جب تو نے ذکر کرنا ہے تو میرے اسم کا کرنا ہے، اور اللہ کا اسم جلال کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ، یعنی آپ اللہ کا ذکر کریں، یا آپ کوئی بھی استغفر اللہ بھی پڑھتے ہیں، اس میں اللہ کا نام آتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہو گیا یا اللہ، اب ہم ذکر بھی کریں گے تاکہ ہمیں دل کا سکون ہے۔ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، ہم آپ کے اسم کا بھی ذکر کریں گے، اللہ کا نام بھی لیں گے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب آپ اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں تو آپ بیسکلی اللہ کانشیس ہو رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ اللہ کانشیس رہیں گے تو آپ ہر گناہ سے میں اور آپ جو ہے ہم بچ سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم اللہ کانشیس نہیں ہوں گے تو پھر ہم نے دیکھا ہم استغفار کی تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، جو مرضی تسبیح پڑھ رہے ہوں، اس کا اثر نہیں ہو رہا ہوتا، کیونکہ وہ ایک نارم سا بن جاتا ہے کہ بس تسبیح پڑھے جا رہے ہیں، دانے ہلائے جا رہے ہیں، یا انگلیوں پہ کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ تو وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، اللہ کے اسم کا ذکر کریں گے تو پتہ ہوگا کہ ہم اللہ کانشیس رہیں، تاکہ فور اسٹارٹ آپ کہہ لیں اچھا اب بندہ جو ہے موٹیویٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ میں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ذکر کروں گا، آپ کے نام کا ذکر کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک سوال ہے، یہ ذکر کرنا کتنا ہے؟ ٹھیک، یہ بھی کویشچن آتا ہے نا، ٹھیک ہے ذکر تو کرنا ہے، نام کا کرنا ہے، لیکن کرنا کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذکر اللہ وذکر کثیر، کہ میرے بندے جب تو نے ذکر کرنا ہے تو کثرت کے ساتھ کرنا ہے، کثیر، زیادہ کرنا ہے، کم نہیں کرنا۔ میرا ذکر کرنا ہے، اللہ اکبر ہے نا، اللہ جب بڑے ہیں تو ذکر بھی زیادہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہو گیا اللہ، میں نے آپ کا ذکر کرنا ہے، اس سے مجھے دل کا سکون ملے گا، آپ کے اسم کا ذکر کرنا ہے اور مجھے زیادہ کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی بات ہے
جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ذکر جب کر رہے ہیں آپ کے نام کا کثرت کے ساتھ بھی کرنا تو پھر اللہ تعالیٰ ہوگا کیا؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم کہ میرے بندے تو میرا ذکر کرے گا نا تو میں عرش پہ تیرا ذکر کروں گا. اللہ اکبر. یا اللہ ہم آپ کو اس دنیا میں ذکر کر رہے ہیں اور آپ ہمارا عرش پہ ذکر کریں گے, مطلب اتنی پروٹوکول ہمیں دے رہے ہیں, اتنی پروٹوکول. اللہ اکبر. یہ ویسے ایک چھوٹا سا اسکیچ میں نے بنایا تھا, لیکن یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے, سوچنا چاہیے, ہم آیتوں پہ غور کریں ان کو, تو ہمیں بہت سی چیزیں ڈفرینٹ سمجھ آئیں گی. ہر بندے کو ڈفرینٹ چیز سمجھ آتی ہے, اینڈ دیٹس دا بیوٹی کہ ہر بندہ پھر اپنے حساب سے اس کو ریلیٹ کر سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے. تو اٹس این اینڈلیس اوشن آپ سمجھ لیں کہ جس میں ہم نے ڈائیو کرنا ہے تو کمپلیٹلی ڈائیو کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے ریمائنڈر کو ایکسیپٹ کریں, اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور آپ لوگوں کو بھی اچھا لگا ہو. تو انشاءاللہ میرے لیے بھی دعا کرے گا, آئی ہوپ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے, کثرت کے ساتھ کرنے کی ہمیں معاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہم چھوٹے موٹے گناہ جو کرتے ہیں, اور ہم ذکر اذکار والے بنیں, ہم اس ذکر کو ایکچولی امپلیمنٹ کر سکیں, اس کو سمجھ سکیں اور اپنی ڈیلی لائفز میں لے کے آئیں. اپنے روزمرہ کی زندگی جو ہوتی ہے کام کاج وغیرہ کرنے, یہ نہیں ہوتا کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں یا میں بیٹھ جاؤں اور بس میں کہوں کہ نہیں ذکر کرنا ہے, کثرت کے ساتھ کرنا ہے, بیٹھے رہو ذکر کرتے رہو. یہ نہیں مطلب. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے سارے کام کرنے ہیں ڈیلی لائفز میں جیسے ہم کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا نا پہلے بھی کہ ہم جب ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ کا تو آہستہ آہستہ شروع میں تو آپ کو کانشیسلی ایفرٹ کرنی پڑے گی, لیکن ٹائم ول کم کہ اس کے بعد آپ کا دل آپ کو خود ذکر کی جو ہے وہ ریمائنڈرز کرے گا. آپ چلتے پھرتے جو ہیں آپ کا دل اللہ اللہ کر رہا ہوگا, دیٹ از وقوف بیسیکلی. تو کہ آپ کا ہارٹ جو ہے وہ اللہ کانشیس ہو جاتا ہے اور وہ آپ کو اللہ کی ریمائنڈ کرواتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم لوگ جو ہیں اس میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کریں اور ہم ان میں سے ذکر اذکار والوں میں سے ذاکرین میں سے بنیں. تو آپ میرے لیے بھی دعا کریے گا, میں آپ کے لیے بھی کروں گا انشاءاللہ. آئی ہوپ کہ آپ کو اس کلپ سے فائدہ ہوا ہو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.